بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana Schools Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران کے خلاف پھر سے جنگ نہیں کروں گا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایڈوائزرز پر پالیسی صاف کر دی۔ ٹرمپ کو ایران جنگ سے روکنے کی قرارداد ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز میں منظور، کئی ریپبلکنز نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پیامات کا انڈائریکٹ تبادلہ ہو رہا ہے، عباس ارغچی نے کی تصدیق۔ حزب اللہ حملے روکے گی تو سیز فائر پر عمل ہوگا، اسرائیل اور لبنان نے کیا اتفاق، امریکہ کی نگرانی میں بات چیت۔ لبنان کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے سے پہلے اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، IRGC نے کیا مطالبہ۔ واشنگٹن بات چیت کے درمیان لبنان میں اسرائیل کے حملے، 9 جاں بحق، اسرائیلی فوجیوں کے خلاف حزب اللہ کی کارروائیاں۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، 11 فلسطینی جاں بحق، قدس میں اذان پر پابندی کا بل، اکرم صبری نے کیا خبردار۔ چائنا کے جاسوس نوکریوں کے بہانے آ رہے ہیں، 5 آئی ملکوں نے کیا خبردار، بیجنگ نے دعویٰ رد کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزر پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ وہ ایران کے خلاف پھر سے جنگ شروع نہیں کریں گے۔ امریکی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ جب تک ایران کی طرف سے امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا نہیں جاتا، جنگ نہیں ہوگی۔ اخبار نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ حکومت جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتی اور سفارتی حل کو اہمیت دے رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ فی الحال امریکہ اور ایران کے درمیان رسمی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن پیامات کا انڈائریکٹ تبادلہ ہو رہا ہے۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل سے بات چیت کرتے ہوئے عباس ارغچی نے کہا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے کسی بھی سمجھوتے میں تمام محاذوں، خاص طور پر لبنان کے محاذ پر جنگ بندی ضروری ہے۔ عباس ارغچی نے کہا کہ لبنان نے جنگ کے دوران بھاری قیمت ادا کی ہے اور اسے سیز فائر سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ جنگ پھر سے شروع ہونے کے اندیشے کے بارے میں عباس ارغچی نے کہا کہ ایران نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، ایران کے تعلق سے مغربی ملکوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ عباس ارغچی نے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن ضرورت پڑنے پر وہ اپنی حفاظت کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایران کی طاقت کے تعلق سے امریکہ کا نظریہ بدل گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ حزب اللہ لبنان کے سماج، سیاست اور ڈیفنس سے الگ نہیں ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ حالیہ فوجی ٹکراؤ میں اسرائیل کو شکست دی گئی ہے اور اسے بے عزت کیا گیا ہے اور وہ عالمی سطح پر الگ تھلگ پڑ گیا ہے۔ عید غدیر اور امام خمینی کی برسی کے موقع پر سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیلی حکومت اور اس کے اتحادیوں کو ایک کے بعد ایک کئی دھچکے لگے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل میدان جنگ پر شرمندہ ہونے کے بعد اکیلا پڑتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کا محاذ دنیا بھر کے آزادی پسندوں کا فخر ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ اگر حزب اللہ حملے روکے گی تو سیز فائر پر عمل کیا جائے گا۔ امریکہ میں بات چیت کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ کسی بھی ریاستی یا غیر ریاستی پلیئر کو لبنان کے مستقبل کو یرغمال بنانے نہیں دیا جائے گا۔ اس بیان کا اشارہ حزب اللہ اور ایران کی طرف تھا۔ واشنگٹن میں بات چیت کے بعد اس سمجھوتے کا اعلان کیا گیا۔ جس وقت یہ سمجھوتا ہو رہا تھا، اسرائیل لبنان میں حملے کر رہا تھا اور حزب اللہ نارتھ اسرائیل میں راکٹ داغ رہی تھی۔ اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 9 لوگ جاں بحق ہوئے۔ لبنان کی میڈیا میں کہا گیا کہ جمعرات کو بھی ساؤتھ لبنان میں حملے کیے گئے جن میں کم سے کم 1 شخص جاں بحق ہوا۔ امریکہ کی کوششوں سے لبنان اور اسرائیل کے بیچ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس بات سے اتفاق کیا گیا کہ 22 جون کو دونوں ملکوں کے نمائندے پھر سے بات چیت کریں گے اور ایک مکمل سمجھوتے کی کوشش کریں گے۔ لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ سمجھوتے پر 24 گھنٹے میں عمل شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے تمام فریقوں سے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹائم لائن پر عمل آوری کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے۔ میشیل اون نے کہا کہ امریکہ میں جس ڈیل کا اعلان ہوا ہے وہ جنگ بندی کا آخری موقع ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل اور لبنان نے پائلٹ زونز بنانے سے اتفاق کیا ہے جہاں حزب اللہ پر پابندی ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اسرائیلی فوج بعض زونز کا مکمل کنٹرول حاصل کرے گی۔ سمجھوتے کے اعلان سے پہلے حزب اللہ نے لبنان کے انتارا علاقے میں اسرائیلی سپاہیوں پر حملے کیے اور تاریخی ڈپوٹ کے اصل کے قریب ڈرون حملے کیے۔ اس قلعے پر حال ہی میں اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ ایک اسٹریٹجک قلعہ ہے جس پر کنٹرول رکھنے والے فریق کو لڑائی میں برتری حاصل رہ سکتی ہے۔ IRGC نے کہا ہے کہ لبنان کے بارے میں کسی بھی سمجھوتے سے پہلے اسرائیل کو جنگ سے پہلے کی پوزیشن تک پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قانی نے کہا کہ حزب اللہ کے فائٹرز اپنی حوصلہ مند مزاحمت کے نتیجے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مٹانا ایک ایسا مقصد ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب سے مارچ میں حزب اللہ نے جنگ میں حصہ لینا شروع کیا ہے، لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 3516 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 26 سپاہی اور 4 سویلینز بھی حزب اللہ کے حملوں میں مارے گئے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے حملے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت میں ایک اہم مسئلہ بن گئے تھے۔ اسی پس منظر میں حال ہی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے سخت لہجے میں بات چیت کی تھی۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ غازہ میں اسرائیل کی تازہ کارروائیوں میں کم سے کم 11 فلسطینی شہید ہو گئے اور 32 زخمی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غازہ سٹی کے کئی علاقوں میں حملے کیے گئے۔ 4 اپارٹمنٹس پر بمباری کے بعد 9 شہیدوں اور 15 زخمیوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ بعض دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غازہ میں اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 72,956 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ناکہ بندی کا شکار علاقے میں اہم دوائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس سے ہزاروں مریض متاثر ہو سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے امام و خطیب شیخ اکرم صبری نے اسرائیل کے ایک بل کے تعلق سے خبردار کیا ہے جو القدس اور قبضہ کیے ہوئے دوسرے علاقوں میں اذان پر پابندی کی بات کرتا ہے۔ شیخ اکرم صبری نے کہا کہ اذان ایک خالص اسلامی مذہبی طریقہ ہے اور مسلمانوں کے معاملوں میں دخل دینے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 15 صدیوں سے مسجد اقصیٰ میں اذان دی جا رہی ہے۔ صحابی رسول حضرت بلال بن رباح نے 15 ہجری میں دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کی موجودگی میں مسجد اقصیٰ میں اذان دی تھی۔ ریپبلکنز کے غلبے والے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو نے ایک قرارداد کو منظوری دے دی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے سے روکنے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ قرارداد خود ٹرمپ کی پارٹی میں جنگ کے تعلق سے بڑھتی ہوئی تشویش کا ثبوت ہے۔ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں اس قرارداد کے حق میں 215 اور اس کے خلاف 208 ووٹ ڈالے گئے۔ 4 ریپبلکنز نے ڈیموکریٹس کی قرارداد کی تائید کی۔ یہ امریکی کانگریس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک دھکا ہے، حالانکہ ان کی پارٹی کو کانگریس کے دونوں ایوانوں سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو
ریپرزنٹیٹیوز میں معمولی اکثریت حاصل ہے. یہ قرارداد علامتی ہے. کسی بھی قرارداد پر عمل کے لیے سینٹ میں بھی منظوری ضروری ہے. ٹرمپ کی پالیسیوں پر دونوں پارٹیوں میں مخالفت بڑھتی جا رہی ہے. اس قرارداد کی منظوری اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹرمپ کس طرح الگ تھلگ پڑتے جا رہے ہیں. اس دوران اسپیکر مائک جانسن نے اس قرارداد کے تعلق سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات بھی اس قرارداد سے متاثر ہو سکتے ہیں. انہوں نے ریپبلکنز کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دیں. انڈیا اور وینزویلا نے آپسی تعلقات کو پھیلانے سے اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان دہلی میں انرجی، سیکیورٹی اور دوسرے معاملات پر بات چیت ہوئی. وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈرگس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی. وزارت خارجہ کے سیکریٹری رتندر ٹنڈن نے بتایا کہ یہ بات چیت دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. وینزویلا انڈیا کا ایک بڑا کروڈ آئل سپلائر بن گیا ہے. وزیر اعظم مودی نے روڈرگس کا شکریہ ادا کیا. روڈرگس نے صدر نکولاس مدورو کے اغوا کے بعد ذمہ داری سنبھالی تھی. عہدیداروں نے بتایا کہ دونوں نے آپسی معاملات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی. وینزویلا کی کارگزار صدر اور مودی کے درمیان یہ ملاقات دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ہوئی. مودی نے ان کے لیے لنچ کا بھی اہتمام کیا. انہوں نے انرجی سیکیورٹی، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، فارماسیوٹیکلز، ٹرانسپورٹیشن، رینیویبل انرجی پر بات چیت کی. انگلش بولنے والے 5 ملکوں کی تنظیم 5i نے کہا ہے کہ چائنا کے جاسوس نوکریوں کے بہانے ان کے ملک آ رہے ہیں اور عہدیداروں کو نشانہ بنانے کی سازش کر رہے ہیں. 5i ملکوں میں امریکہ، آسٹریلیا، UK، کینیڈا اور نیوزی لینڈ شامل ہے. ان ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ چائنا کی انٹیلیجنس سروسز نوکریوں کے بہانے اپنے جاسوسوں کو بھیج رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کے لیے لنکڈ ان جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جا رہا ہے. چائنا کے ایجنٹس اس مقصد سے جاب سائٹس کا بھی بھرپور استعمال کر رہے ہیں. ان کا مقصد حساس ڈیٹا تک ایکسس حاصل کرنا ہے. چائنا نے ان الزامات کو رد کر دیا ہے. مواسٹیکون فاؤنڈیشن نے دہلی میں لیٹن امریکہ اور کریبین ملکوں کے سفارت خانوں اور ہائی کمیشنز کے تعاون سے انڈیا LAC فیوچر کوآپریشن فورم کا اہتمام کیا. یہ اعلیٰ سطح کا ایک پالیسی راؤنڈ ٹیبل اجلاس تھا جس میں انڈیا، لیٹن امریکہ اور کریبین کنٹریز کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے بارے میں غور کیا گیا. اس فورم میں کئی سفیروں، پالیسی سازوں اور اسٹریٹجک ایکسپرٹس نے حصہ لیا. انہوں نے کئی اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے اور دوسرے معاملوں پر بات چیت کی. انہوں نے خاص طور پر ٹریڈ، انویسٹمنٹ، انرجی، ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ کیئر اور گلوبل ساؤتھ ڈپلومیسی کے بارے میں بات چیت کی. فاؤنڈیشن کے بانی موہت سریواستو نے بتایا کہ مواسٹیکون فاؤنڈیشن ایک آزاد نان پروفٹ ریسرچ تھنک ٹینک ہے جس کا مقصد عالمی چیلنجز، موقعوں اور مسائل پر توجہ دینا ہے. فورم میں ایک ملٹی پولر ورلڈ کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر غور کیا گیا. بی جے پی نے اس بیان کے لیے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر تنقید کی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اگلے 1 سال تک عہدے پر نہیں رہیں گے. پارٹی نے کہا کہ راہل گاندھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ملک میں صرف ایک بار ایمرجنسی لگائی گئی تھی جو سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی نے لگائی تھی. راہل گاندھی نے 4 شنبے کو کہا تھا کہ مودی 1 سال تک وزیر اعظم نہیں رہیں گے کیونکہ جس سسٹم پر ان کا کنٹرول تھا وہ ہل گیا ہے اور اندر سے ٹوٹ رہا ہے. اس بیان پر ریئیکشن دیتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان شہزاد پوناوالا نے کہا کہ راہل گاندھی کے تبصرے سے ان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کا خاندان ایمرجنسی سے جڑا ہے. شہزاد پوناوالا نے کہا کہ خود اپوزیشن پارٹی کو خاندانی سیاست کے خلاف بغاوت کا سامنا ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس 99 الیکشنز ہارنے کے بعد اب بغاوت کا سامنا کر رہی ہے. کانگریس کے لیڈرز ایک کے بعد ایک پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth,
respect, and a welcoming atmosphere, experienced teachers, and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs, a well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ईरान के खिलाफ फिर से जंग नहीं करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एडवाइजर्स पर पॉलिसी साफ कर दी। ट्रंप को ईरान जंग से रोकने की करारदाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मंजूर, कई रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान पयामात का इनडायरेक्ट तबादला हो रहा है, अब्बास अरगची ने की तस्दीक। हिजबुल्लाह हमले रोकेगी तो सीज फायर पर अमल होगा, इसराइल और लेबनान ने किया इत्तेफाक, अमेरिका की निगरानी में बातचीत। लेबनान के साथ किसी भी समझौते से पहले इसराइल को पीछे हटना पड़ेगा, IRGC ने किया मुतालबा। वाशिंगटन बातचीत के दरमियान लेबनान में इसराइल के हमले, 9 जान बहक, इसराइली फौजियों के खिलाफ हिजबुल्लाह की कार्रवाइयां। गाजा में इसराइली बर्बरियत, 11 फलस्तीनी जान बहक, कुद्स में अज़ान पर पाबंदी का बिल, अकरम सबरी ने किया खबरदार। चाइना के जासूस नौकरियों के बहाने आ रहे हैं, 5 आई मुल्कों ने किया खबरदार, बीजिंग ने दावा रद्द कर दिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।